وقت تک ان کے خلاف نہیں ہوگی جو 102 محبوسین ہیں ملٹری کورٹ میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آج جب شروعات ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب بدستور جو ہے اپنے دلائل دے رہے تھے، اور کل کے تسلسل کے بعد آج انہوں نے پھر شروعات کی، اور آج بھی انہوں نے جو ہے پہلے کل تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کیا یہ عدالتیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیا یہ آرٹیکل 175 آئین کے اور 203 کے آئین کے، کیا یہ عدالتیں انڈر دی سپرویژن اینڈ کنٹرول آف دی ہائی کورٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آج انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ عدالتیں جو ہے عدالت عالیہ یا عظمیٰ کے کنٹرول اور سپرویژن میں نہیں ہے، اس لیے ان کو عدالت آرٹیکل 175 اور 203 کے تحت اس کو عدالتیں نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر بینچ کی جانب سے استفسار ہوا کہ پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ عدالت نہیں ہے جو سماعت کر رہی ہے 102 اشخاص کو مقدمے کو، عدالت نہیں ہے آئین کے مطابق، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ٹرائیبونل اس کو متصور کر لیں جو کہ قانون اپنے ضابطے اور ذائچے کے مطابق یہ چیزیں یہ مقدمات سنے گی۔ پھر وہیں آ گیا بات کہ کیا یہ سویلینز کے لیے بھی آرمی ایکٹ 1952 کا اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا آرمی ایکٹ 1952 اپنے ہی فوجی ڈسپلن کے لیے اور ان کی اگر کوئی جرائم ہوتے ہیں سول یا کرمنل انہی کے بارے میں یہ کورٹ مارشل ہے یا ملٹری کورٹس ہیں، یا یہ جو عدالتیں بنتی ہیں ملٹری ایکٹ کے تحت کہ انہی کے متعلق ہو سکتی ہیں، جو ہمارا پہلے دن سے استدلال تھا کہ ملٹری پرسنل کے بارے میں تو ملٹری ایکٹ ہی جو ہے ان کے ڈسپلن کو بھی اور ان کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کو بھی ان کا مواخذہ ملٹری کورٹس انڈر دا ملٹری ایکٹ ہی کرتی ہیں، لیکن سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہم نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ 21D میں سویلینز کو جہاں سیکریسی ایکٹ کی وائلیشن ہو وہاں جو ہے وہ اس کے ذائچے میں آتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق جو ہیں پاکستانی عوام کے ان پر جو ہے سلب کرتا ہے، ڈیو پروسیس آف لا کی یہ نفی ہے، یہ عدالتیں نہ آزاد ہوتی ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے جوڈیشری کی، عدلیہ کی، نہ ان کی کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اور نہ ہی یہ ڈسپلن یا سپرویژن میں ہے ہائی کورٹ کے، بلکہ یہ اپنی ہی افواج پاکستان کی ہی ڈسپلن میں ہوتے ہیں اور انہی کی سپروائزری جورسڈکشن ہے۔ تو جب کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہہ دیا گیا کہ irrefutable ایویڈنس اور unimpeachable ایویڈنس ہے، اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی عسکری قیادت نے بیٹھ کر کہا کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد پھر ایک بریگیڈیئر یا ایک میجر جنرل جو ہے عدالت لگا کے یونیفارم میں بیٹھ کر وہ کیا انصاف دے گا اور کیا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا موقف آج بھی یہی تھا، جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے اپیل کا اس میں راستے کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، تو اس پر جو ہے چودھری صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا شد و مت سے کہا کہ دیکھیے اذیت اور کرب میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت، ہم استدعا کریں گے، اس لیے فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ 12 کو تو یہ 12 اگست کو تو اسمبلیاں جا رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی جائیں، گورنمنٹ بھی جا رہی ہے، اٹارنی جنرل صاحب جانے ہوں گے بھی کہ نہیں اگلی حکومت کے اٹارنی جنرل، اور جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی، اپیل کیسے اس میں آ جائے گی، اور اس لیے نہ تو آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی، نہ قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے، اسمبلیاں نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب خود جو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں شاید یہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے چودھری صاحب نے استدعا کی کہ جناب اس کو یکسو کیجیے گا۔ میں نے بھی عرض کیا کہ جی اپیل سے کوئی بات نہیں بنتی ہے صرف، کیونکہ فوجداری میں قانون فوجداری کا انصاف فوجداری کے انصاف میں شروعات ہوتی ہے رپورٹ ابتدائی سے، اور اس کے بعد تفتیشی عمل ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اٹھا کے لے گئے ہیں، تفتیش کون کر رہا ہے، کیا ہو رہی ہے تفتیش، کس قسم کی جو ہے شواہد، کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے،
اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے سیکریٹولی ہر چیز جو ہے رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ ڈیو پروسیس آف لا شفافیت وہاں نہیں ہے۔ سغرا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کہا کہ صرف عدالتوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، اچھا سچائی کی حد تک پہنچنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنا صرف عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ تفتیش سے شروع ہوتی ہے، اور تفتیش میں مدعی بھی اندر ہو سکتا ہے۔ اگر مدعی نے جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے تو اس کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تفتیش میں بڑا لازم ہے کہ اس میں انصاف اور تہ تک پہنچنا چاہیے۔ سو ایک تو عمل یہ تھا کہ تفتیش جو ہے اگر خود انہوں نے کرنی ہے آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین سے ماورا ہے۔ پھر اگر جو ہے عدالت جب ٹرائل ہونا ہے تو ٹرائل میں بھی نہ تو عدالت جو ہے جج صاحب جو ہے وہ سنوائی والی عدالت جو ہوگی نہ وہ ٹرینڈ ہے، نہ ان کو تحفظ ہے، نہ ان کی سیکیورٹی آف سروس ہے، نہ وہ ڈسپلن میں ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اور انہی کی سپرویژن میں۔ تو ہم نے کہا کہ جی اپیل سے بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہی کسی چیز کی جو ہے غلط ہے تو اس پر جتنی بھی عمارت استوار کی جائے گی وہ بالکل منہدم ہو جائے گی، وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے ذات ہیں۔ تو اس پر ہم نے استدعا کی بینچ سے بڑی مؤدبانہ کہ آپ نے بھی بڑی ہمت کر کے اور بڑی ماشاءاللہ، اور جج صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی وکلاء کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے یہ جو جذبہ ہے آپ کا، جذبہ حب الوطنی، آپ کا جذبہ آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، عوام کے لیے جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کہا اور انہوں نے ہماری لیے یہ جذبات کا اظہار کیا، اور ہم نے استدعا کی کہ خدا را اس کو جو ہے جلد یکسو کیجئے گا۔ جتنی جلدی آپ اس کا فیصلہ کریں گے اتنا ہی قوم کو اذیت اور قرب سے نکالا جا سکے گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں، دو جج صاحبان کی بڑی مجبوری انہوں نے بتائی بغیر نام لیے، کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ کچھ عرصہ چھوڑ کر آ گئے تھے، شامل ہوئے تھے، اور دوسرے جج صاحب جو ہیں ان کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ شاید دستیاب نہ ہوں۔ تو ہم نے کہا جی آپ سے بھی استدعا ہے چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان جو آپ کے برادر جج صاحبان بیٹھے ہیں، مہربانی کریں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ڈرپ کو اتار کے ہسپتال سے میں اس مقدمے کی میں شرکت کے لیے آیا تاکہ اس میں کوئی التوا نہ بنے، اور اس لیے ہم سب قربانی دے رہے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ بھی یہ قربانی دیجئے گا عظیم تر مملکت خداداد پاکستان کے لیے، تاکہ ہم اس مقدمے کو یکسو کر سکیں۔ تو ابھی جج صاحبان یہ بحث و تمیز سننے کے بعد تشریف لے گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا میں بھی ان جج صاحبان سے استدعا کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس صاحب کے پیش رو جو تھے وہ ہفتے کو بھی بیٹھتے تھے، اتوار کو بھی بیٹھتے تھے، 8 بجے رات تک بھی بیٹھتے تھے، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ مہربانی کیجئے گا اس مقدمے کو یکسو کریں۔ تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے اندر، اور پھر آپ کو جو ہے یہ میں چیف صاحب نے کہا میں بھی استدعا کروں گا ان جج صاحبان سے کہ 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دیں، کیونکہ باقی صرف 2 دن اس میں چاہیے درکار ہیں۔ جتنا وقت ہو گیا اٹارنی جنرل نے کہا ہے 1.5 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ ہونے چاہیے، تو ہمیں بھی اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ سو اس کا مطلب ہے 2 دن کی زیادہ سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد عدالت اس کو محفوظ کرے فیصلہ یا سنا دے، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ بہت مہربانی۔ یہ میں ایک آدھ بات ذرا کر دوں، وہ یہ ہے کہ آج جو جس طرح کھوسا صاحب نے بتایا، پر میں اس کو ذرا انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، یہ کارروائی ملٹری کورٹس کی آج رک گئی ہے۔ عدالت نے یہ پہلے خود فرمایا، چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ وہ ٹرائل تو نہیں ہو رہے، اور اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہے، جو یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوگا، وہ انہوں نے کرائی ہے کس کی جانب سے؟ آرمی چیف کی جانب سے۔ اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائل ان کے جو ہوں گے وہ ان میں کارروائی مزید نہیں ہوگی۔ یہ میں جو 102 خاندان ہیں جہاں تشویش ہے، جہاں ایک بڑی بے چینی ہے، ان کے پیارے وہ ان کا ٹرائل ہو جائے اور سزائیں ہو جائیں تو پھر عدالت بھی کہتی ہے جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
ये हमने रोक दिया है। और ये सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने इसमें बाकायदा एक विक्ट्री है इनकी, और मैं तो ममनून हूँ इनका। पर 102 जो ख़ानदान है जिनके वास्ते बुनियादी तौर पे हम एक पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन के तौर पे ये कर रहे हैं और निकले हुए हैं। राजा सलमान साहब चले गए, वो भी है इसमें। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब, ये बड़े इन्होंने भी मेहनत की है और करते हैं, और बड़े हम इनके भी ममनून हैं। पर आज एक ये लगेगी शायद छोटी सी, पर ये जो प्रोसेस अदलिया का होता है, जिस दिन एक स्टे हो जाए ना, जिस पार्टी को मिल जाए उसका हाथ ऊपर आ जाए। सर एक सवाल, बड़ी बहुत व्याप्ति है ये। देखिए, तोशा खाना केस में डिफेंस विटनेसेस के तौर पर हमने एप्लीकेशन जमा कराई और ये एक्यूज का हक होता है। कल जो मुतासिब जज हुमायूं साहब हैं, उसने 12 बजे ये कहा कि अपने विटनेसेस को 1:30 बजे ले आइए। जब उनको 1:30 बजे जाकर ये दरख्वास्त पेश की गई, हमारे बैरिस्टर गौर साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारे विटनेसेस कराची में मौजूद हैं, आप 2 दिन या 1 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि उनको हम पेश कर दें और आपके पास एविडेंस आ जाए, जो कि मोस्टली रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट था। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद क्या कहा, डिफरेंस आर्डर कर दिया। वो आर्डर क्या किया कि जनाब ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, ये रिलेटेड ही नहीं है, जबकि 1.5 घंटा पहले खुद कह दिया मीडिया की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में, कि आप अपने जो डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट आपने प्रोवाइड की है उनको 1:30 बजे ले आइए ताकि उनको जिरा कर सकें। देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई जज जिस तरह से वो प्रोसीड कर रहा है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केसेस थे जो कि हम सारे उधर बिजी थे और आर्गूमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने 11:30 बजे आर्डर लिख दिया कि अगर 11:30 बजे हमारे पास नहीं आएंगे, बहस करेंगे, तो ये समझा जाएगा कि आपकी बहस खत्म हो गई और मैं आर्डर रिजर्व कर दूंगा। उसके बाद जब हम आर्गूमेंट्स वहां कर रहे थे और बिजी थे, उनको मैसेज दिया गया कि हम चीफ जस्टिस के पास इन्हीं केसेस में आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने 12:30 का टाइम रख दिया कि उन केसेस को छोड़ो, मेरे पास आओ, और अगर नहीं आएंगे तो मैं फैसला कर दूंगा। ये सारे इंसिडेंट्स ये साबित करते हैं कि इस वक्त वो एक तासुब की बुनियाद पर हर हाल में इस केस को हमारे खिलाफ फैसला करना चाहता है। और एक बात ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा, एक हमारे वकील साहब बैरिस्टर गौर साहब ने एक ट्रांसफर एप्लीकेशन की दरख्वास्त दी विद एविडेंस कि आप अपनी फेसबुक से ये पोस्टें लगा चुके हैं इमरान खान साहब के खिलाफ नाजेबा तस्वीर के साथ। उन्होंने कहा फेसबुक तो मेरी थी, और 2014 से ऑनवर्ड लगाते रहे, उनको डिलीट भी नहीं किया, लेकिन कहा कि चूंकि आपने ये दरख्वास्त क्यों दी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और आपने अनएथिकल काम किया है, उसके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। और जब ख्वाजा हारिस साहब ने 342 के ऊपर एक दरख्वास्त दी, तो उसके ऊपर लिख दिया कि ख्वाजा हारिस साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज कमिटेड ए मिसचीफ। मुझे तो ये शक पड़ता है कि ना सिर्फ ये मुतासिब है बल्कि ये जज बनने के और रहने के काबिल नहीं है, इसलिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये राइटिंग में डायरेक्शंस दी कि कोई भी जज सोशल मीडिया इस्तेमाल न करे, लेकिन उसके बावजूद ये 2023 तक वही फेसबुक इस्तेमाल करते रहे और उनकी उसी फेसबुक के ऊपर वो मवाद मौजूद रहा। जब चीफ जस्टिस साहब ने ये भेजा हमारी एप्लीकेशन के इस पे आप इंक्वायरी करके दें FIA को, आप ये इदारों की मिली भगत देखें, उन्होंने सिर्फ ये रिपोर्ट दे दी कि जनाब इस वक्त उस फेसबुक पे ये मवाद मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है तो आपको भेजा किस लिए था? क्या आपने उसकी फॉरेंसिक कराई है? क्या आपने वो जो आर्काइव में मौजूद होता है वहां आप गए हैं? क्या आपने फेसबुक से रब्ता किया है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिनके पास आफ्टर डिलीशन भी 90 डेज के अंदर वो मवाद मौजूद होता है? आपने कोई वेरिफिकेशन कराई है? कुछ भी नहीं कराया। ये सारा ड्रामा तोशा खाना का इसलिए है कि पॉलिटिकल साइड पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती ये PDM की फाशिस्ट जमातें, और अब वो इंसाफ को, कानून को और अदलिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए
اور کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے, کسی طریقے سے ان کو نااہل کیا جائے. چیف صاحب نے وہاں بھی تقریباً اسٹے کر دیا ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آپ موجود ہیں اور ہمارے پاس پینڈنگ ہے. ابھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہی کے پاس رہے, اور 3:30 بجے بلایا ہے, اور 3:30 بجے جب بلایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس ہے. سو اس وقت جب اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے وہ جج. اس قدر متصب جج ہمایوں دلاور سے زیادہ میں نے 50 سال کی وکالت میں نہیں دیکھا. اس نے جس طرح کی وہ پوسٹ ملزم کے بارے میں لانچ کی ہیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے, اور جو وہ یہ کر رہا ہے کہ کل آؤ, آ جاؤ, اور اگر آپ نہیں آؤ, اچھا پھر جو ڈیفینس وٹنسز کس قانون کی پروویژن کے تحت وہ مسترد کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا یا ملزم کی صفائی کا ہے. وہ کس طرح پروسیکیوشن کو بھی کہتا تمہارے 4 گواہ 2 گواہ نہیں میں لیتا, 2 ہی گواہ اس میں پیش ہوئے ہیں, وہ اس کو بھی کہتا ہے. یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ڈرامے ہم بڑے عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں. ابھی بھی کوئی ٹیپ نکلے گی, جس طرح ٹیپ ہم نے چلائی تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں یہیں سپریم کورٹ میں, جہانگیری صاحب چیف جسٹس تھے اور افتخار محمد چودھری بھی ان کے ساتھ تھے. اس میں بھی یہی شریف برادران تھے, ماشاءاللہ یہی شریف برادران تھے جنہوں نے حکم دیا تھا, باقاعدہ حکم دیا تھا جج کو کہ فل ڈوز اس کو سزا کرو اور ساری پراپرٹی کانفiscate کرو. اور وہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ. یہ بھی اگر کوئی کرے گا فیصلہ تو بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ, ہوا میں اس فیصلے کو اٹھا کے بکھیر کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پھینکے گی. عدل بنا جمہور نہ ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو ایک اور تحریک چلانی پڑے گی؟